اس سورت کو صرف 7 مرتبہ پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ کس طرح آپ کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں ایک عجیب تاثیر رکھی گئی ہے۔ قرآن تو ہے ہی پرتاثیر۔ آپ کی خواہ پریشانی کوئی بھی کیوں نہ ہو، کسی قسم کی پریشانی کیوں نہ ہو، ایک ایسا حل بتا دیتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی پریشانی ختم ہوگی۔ ایسا حل بتا دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں خود اسی طرح پریشانی میں مبتلا تھا، بہت عرصہ ہوا یہ وظیفہ مجھے دیا گیا ہے، بہت انتہائی پریشان تھا۔ تو ایک خاص بزرگ نے مجھے یہ وظیفہ دیا، اور جب سے میں نے اسی وقت میں اتنا پریشان تھا کہ فوراً آ کر وضو کر لیا اور وہ وظیفہ پڑھا، تو فوراً آپ یقین کریں کہ فوراً اسی وقت میرے دل کو اطمینان ہو گیا۔ اور اب جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے میں اس وظیفے کو پڑھتا ہوں، الحمدللہ اسی وقت بند راہیں کھل جاتی ہیں، بند راستے کھل جاتے ہیں، ساری بندشیں ختم ہو جاتی ہیں، دل کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ تو آپ بھی اس وظیفے کو بوقت ضرورت کریں۔ اس کو انشاءاللہ آسان وظیفہ ہے، لیکن قرآن عظیم جن کو آتا ہو، قرآن عظیم کی ایک سورت کا پتہ دیتا ہوں، اس سورت کو صرف 7 مرتبہ پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ کس طرح آپ کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں ایک عجیب تاثیر رکھی گئی ہے۔ قرآن تو ہے ہی پرتاثیر۔ قرآن کی ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف میں اتنی تاثیر رکھی گئی ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ لیکن کوئی ہے جو اس پر عمل کرے؟ تو میرے بھائیوں بہنوں، اللہ سے واسطہ جوڑیں، قرآن عظیم کو اپنے سینے سے لگا لیں۔ قرآن عظیم میں ہمارے دنیا و آخرت کے مسائل کا حل موجود ہے۔ تو جب بھی آپ کو پریشانی ہو، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں اس وظیفے کی۔ اس بزرگ نے مجھے اس وظیفے کی اجازت دی تھی، خصوصی طور پر، بہت بڑا بزرگ تھا۔ تو میں آپ کو، لیکن میری اجازت کے لیے ایک شرط ہے کہ پابندی کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھنی ہے، پابندی کے ساتھ۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ نے رزق حلال کی طلب کرنی ہے، حرام رزق سے بچنا ہے۔ جتنا بھی آپ کی طاقت ہوگا تو حلال رزق کی طلب اور 5 وقت کی نماز میرے تمام وظائف کے لیے شرط ہے۔ اس کے علاوہ میرا کوئی وظیفہ آپ کے لیے کوئی اجازت نہیں ہوگی جو ان دو شرائط کو پورا نہیں کرے گا، ان کے لیے اجازت نہیں ہوگی۔ تو اب میں آپ کو وظیفہ دیتا ہوں، جب بھی آپ کو کوئی مصیبت پیش آ جائے، انسان ہے، دنیا کی زندگی میں کبھی خوشی کبھی غم، یہ تو مکس زندگی ہے۔ یہ اصل جو ہے خوشی ہوگی وہ تو آخرت میں ہوگی، اصل غم بھی آخرت میں ہوگا۔ دنیا کا نہ غم پائیدار ہے ہمیشہ ہے، نہ خوشی۔ آخرت کی خوشی بھی پائیدار، اور اللہ تعالیٰ آخرت کے غم سے ہمیں بچائے۔ تو ہمیشہ آخرت کے لیے خصوصی دعا کرنی چاہیے۔ دنیا کے لیے ہم کمزور ہیں، اللہ ہماری دنیا میں بھی عافیت ہمیں نصیب فرمائے، آخرت میں بھی عافیت اور خوشی اور جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ یہ ہماری دعا ہے دنیا کے لیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہم مانتے ہیں نا نماز میں بھی کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی نیکی، آخرت میں بھی نیکی عطا فرمائے، تو ہماری دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ سے واسطہ جوڑو، حرام سے بچو، اور پھر دیکھو آپ کے وظائف میں کتنا اثر آتا ہے۔ تو جب بھی کوئی ایمرجنسی میں آپ کو کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی لاحق ہو، تو آپ باوضو ہوں تو ٹھیک، ورنہ وضو کریں تازہ، اور قرآن 2 رکعت نفل صلاۃ تحیۃ الوضو پڑھیں، اور اس کے بعد قرآن عظیم کی سورہ جن کی تلاوت کریں 7 بار۔ سورہ جن کو 7 مرتبہ پڑھ کر پھر اللہ سے دعا مانگے، اول و آخر درود شریف بھی پڑھیں۔ میں ہمیشہ آپ سے یہی کہتا ہوں کہ جس وظیفے میں اول و آخر میں درود شریف ہوگی وہ ضرور قبول ہوگی، کیونکہ درود شریف کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔
تو اس کی برکت سے درمیان میں جو عمل ہوگا وہ بھی قبول ہوگا. دعا سے بھی پہلے درود شریف، آخر میں بھی درود شریف، تو درمیان میں جو دعا ہوگی اپنے لیے وہ بھی انشاءاللہ قبول ہوگی. تو آپ اس طرح کریں کہ سورہ جن کو اول و آخر درود شریف پڑھیں جتنی مرضی، اور درمیان میں 7 بار سورہ جن پڑھیں. دیکھیں انشاءاللہ اسی وقت آپ کے دل کو سکون ہو جائے گا، آپ کی جتنی بھی پریشانی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی. تو لگاتار مسلسل پڑھتے رہیں اور اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ مستقل طور پر اللہ تعالیٰ آپ کو اسی مشکل سے نکال دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے آپ کی وہ تکلیف، آپ کی مصیبت، آپ کی پریشانی کو خوشی میں بدل دے گا، اطمینان و سکون میں بدل دے گا انشاءاللہ. تو اس پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو تمام پریشانیوں سے اپنی حفاظت میں رکھے. وآخر دعوانا